اس وقت میں معاشی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو رات دن ہمارے بچوں پہ بمباری کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کو، ہمارے بوڑھوں کو جس طریقے سے وہ ان کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو یہاں تک بات پہنچی کیسے ہے، اور ان مشکلات سے، ان بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں، ہماری اسلامی تاریخ میں 3 ایسے نظریات بنے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ پہلا نظریہ تو یہاں سے بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ دعوت اور سلطنت دونوں کا مجموعہ تھی، اور جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہیں کہ جو خلیفہ ہوتا تھا، جو حکمران ہوتا تھا، وہ داعی بھی ہوتا تھا اور وہ فقیہ بھی ہوتا تھا، عالم بھی ہوتا تھا، ساتھ میں حکمران بھی ہوتا تھا۔ تو جب تک یہ سلطنت اور دعوت دونوں چیزیں اکٹھی رہیں، دعوت سے مراد تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ، سب کے مجموعے کو میں دعوت کہہ رہا ہوں، اور دونوں کے مجموعے کا نام ہے نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ چونکہ آخری نبوت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اس میں سب چیزیں، دین اور دنیا کے لحاظ سے سب چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ تو پہلا جو اسلام میں نقصان ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حکمرانوں کے لیے الگ ہو گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانشینی تھی، جو آپ کی نبوت کے جو 2 حصے تھے، جب تک اکٹھے رہے تو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اس میں برکت رہی، اور جب یہ ہو گیا کہ حکمرانی ان کے پاس ہوگی اور دعوت اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ اس طبقے کے پاس ہوگی، تو پہلی تقسیم یہاں سے ہوئی جس کا نقصان ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے سے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی لوگ برابر والی کو پکڑ لیں گے، وہ ٹوٹے گی ساتھ والی کو۔ اولہن الحکم، سب سے پہلے سلطنت اور حکومت مسلمانوں کی، اس کو نقصان پہنچے گا، تو یہاں سے نقصان ہوا۔ تو خلفائے راشدین اور قرون اولیٰ میں جو سب سے بہتر زمانہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں شانیں ایک ہی جگہ اکٹھی تھی۔ دوسرا جو نقصان ہوا، نظریاتی نقصان، وہ یہ کہ ہم نے دین اور دنیا میں تقسیم کر دی کہ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے یہاں رہبانیت آ گئی۔ یہ طے ہوا، یہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بنائی گئی کہ دین میں جب آپ آئیں گے تو آپ کا دنیا سے، تجارت سے، معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک بری چیز بہت سے لوگوں نے شمار کیا اس کو، جو غلط بات تھی۔ تو اس کی وجہ سے جو مسلمان معاشی طور پہ بہتر ہو سکتے تھے، تجارتی طور پہ بہتر ہو سکتے تھے، اس کا نقصان ہوا کہ آج ہم ہر چیز میں ان کے تابع ہیں، ان کے محتاج ہیں۔ اور تیسری چیز کہ جو افرادی حوالے سے، جہاں سے کسی بھی امت کو، کسی تہذیب کو جو افراد کی ضرورت تھی، تو وہاں بھی تقسیم ہوگی کہ یہ مدرسے کے لوگ ہیں اور یہ اسکول کے لوگ ہیں، یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، دنیا کی تعلیم ہے۔ تو اس تقسیم سے بھی بہت نقصان ہوا۔ تو پہلا نقصان تو یہاں سے ہوا کہ حکمران اور علماء الگ الگ ہو گئے۔ دوسرا نقصان یہاں سے ہوا کہ دین اور دنیا کی ایسی تقسیم کر دی کہ وہاں رہبانیت آ گئی، اور جو دین کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، معیشت کا، کاروبار کا، اس کو لوگوں نے دین سے باہر سمجھا، تو اس کی وجہ سے پھر سیکولرزم بھی آیا، اور جہاں سے پھر مسلمانوں کو، اسلام کو طاقت مل سکتی تھی وہ افراد کے لحاظ سے تھی۔ تو افراد بھی تقسیم ہو گئے کہ یہ مدرسہ ہے اور یہ اسکول ہے، یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے، اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ www.darsequran.com